بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین محمد. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والحمد للہ الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین اکرام، سامعین محترم، ایام شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی بن ابی طالب کو تمام فضیلتوں سے نوازا ہے. ساری فضیلتیں جہاں سرو سجود ہو جاتی ہیں اس ذات کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں. امام المتقین کے مقام اور رفعت اور بلندی کا انسان احسان نہیں کر سکتا. علی شناسی، علی کی معرفت، علی کی پہچان انسان کے بس میں نہیں. جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے ہم وہ بھی نہیں سمجھ سکتے. ماہ رمضان انسان کو متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے. ہمارا زیادہ سے زیادہ رابطہ امام المتقین علی بن ابی طالب سے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ علی بن ابی طالب جہنم اور جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں. پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شب 20 رمضان کو بارگاہ رب العزت میں اس طریقے سے سوال کرو کہ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النہران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. خدایا آج میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور مجھ پر جہنم کے دروازے کو بند کر دے، اور اس دن مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. اے صاحب ایمان کے دلوں پہ تسلی اور سکون نازل کرنے والے پروردگار. اس دعا میں ہماری حاجت، ضرورت، مناجات 3 طریقے کی ہے، بلکہ زیادہ ہے. اللہ کا نام ہے، پھر افتح کھول دے، ابواب ہیں، پھر جنان ہے، واغلق بند کرنا ہے، ابواب پھر دروازے، نیران جہنم ہے، پھر توفیق ہے، پھر تلاوت قرآن ہے، پھر سکینہ ہے اور مومن کا دل ہے. اتنی ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دے کر متقی بننا ہے، اور متقی بن جائیں گے تو امام المتقین کے تابع و فرما بردار ہو جائیں گے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کامیاب ہو جائیں گے. یقیناً محبت علی ابن ابی طالب ہی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. سب سے پہلے جنت میں جانے کی تمنا اور آرزو ہے ہماری. والی جو اعلان فرماتے ہیں مومنوں تمہارا نفس بڑا قیمتی ہے،
جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا۔ جو علی مومنوں کے نفس کی قیمت جانتا ہے وہ اپنے نفس کی قیمت نہیں جانتا ہو، اس لیے اس نے اپنے نفس کی قیمت جنت نہیں رکھی، مرضی پروردگار رکھی۔ نفس بیچ دیا بستر رسول پر، مرضی پروردگار خرید لیا۔ مجلس امیر المؤمنین، جہاں درس امیر المؤمنین، پیغام امیر المؤمنین، نصیحت امیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین، محبت امیر المؤمنین کی طرح آمادہ ہے۔ جہنم سے نجات کے لیے بھی ہماری گزارشات اور دعا اور حاجتیں ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کی توفیق ہے اور مومنوں کے دلوں کے سکون اطمینان ہے۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان۔ ابواب الجنان عربی میں باب دروازے کو کہتے ہیں، جنان زیر کے ساتھ باغ اور بہشت کو کہتے ہیں۔ باغ اور بہشت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے۔ آج کی دعا یہ ہے کہ خدایا آج کے دن میرے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے۔ ابواب جمع کے ساتھ اس لیے ذکر ہوا کہ حدیث معراج اور ذکر احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوگا۔ یہ جنت کی تمنا کرنے والوں، یہ تینوں کلمے سے وابستہ ہوگے تو جنت کے دروازے پہ پہنچے جاؤ۔ اگر علی ولی اللہ نہیں ہے تو پھر کس دروازے پہ جاؤ گے؟ یہ پیغمبر نے حدیث معراج میں بیان فرمایا۔ ظاہر ہے کہ درجات اور مراتب ہوں گے جنت میں، اسی اعتبار سے وہ مخصوص دروازے سے داخل بہشت ہوں گے۔ جنت انسان کے ایمان اور عمل صالحہ کی جزا ہے، بدلہ ہے ایمان اور اچھے کام کی، جسے خدائے کریم آخرت میں بندہ مومن کو عطا کرے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، رب العزت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحت الانہار فی جنات النعیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، بے شک ان پر پروردگار اور ان کے ایمان کے سبب انہیں نعمتیں والی جنت کی راہ دکھائے گا، اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، بہہ رہی ہوں گی، اور جنت کے نعمتیں اس میں شامل ہوں گی۔ اس آیت کریمہ میں قرآن اور آیات معصومین کے احادیث کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ جنت صرف دعا اور آرزو سے حاصل نہیں ہوتی، کہ ہم بیٹھے بیٹھے تمنا اور آرزو کرتے رہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، بلکہ تکمیل آرزو اور دعا کے شرط ایمان اور عمل صالح۔ ہماری آرزو کی تکمیل کیا ہے، دعا کے شرائط کیا ہیں؟ ایمان اور عمل صالح۔ خدایا اس ماہ میں میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار مجھے میرے ان گناہوں سے چھٹکارا کر جس کے ہوتے ہوئے ہم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، اور آئندہ گناہ سے بچتے رہیں، اس کی توفیق دے دے، کیونکہ جنت کو حاصل کرنا ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے۔ مگر بعض گناہ ایسے ہیں جس سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اتقوا الذنوب فإنها ممحقۃ للخیرات۔ گناہوں سے بچو کیونکہ گناہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ چنانچہ خدا سے حصول جنت کے لیے دعا کرنا، دراصل گناہوں سے بچتے رہنے اور ایمان کی سلامتی اور نیک اعمال کے انجام دہی کی توفیق کے لیے دعا کرنا ہے۔ توحید، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قول لا الہ الا اللہ ثمن الجنہ، کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ۔ البتہ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ اپنے شرط اور شرائط کے ساتھ ہو،
تو یہ جنت کی چابی ہے، جس کے لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلۃ الذہب میں اعلان فرمایا، اللہ عز وجل یقول لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی قال فلما مرت الراحة النعدانا بشروطه وانا من شروطها۔ اللہ عز وجل کا ارشاد گرامی کہ لا الہ الا اللہ میرا ایک مضبوط قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا، مگر اس کے لیے شروط ہیں، اور ان شروط میں سے ایک میں ہوں، امام رضا، یعنی میری محبت کے بغیر لا الہ الا اللہ کام آنے والا کوئی فائدہ لا الہ الا اللہ نہیں دے گا۔ توحید پرستی، جس نے توحید بتائی ہے، توحید جس نے بچائی ہے، جو توحید کے صفات اور کمالات رکھتے ہیں، وہ ایک شرط ہے، یعنی امامت اور ولایت ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام شرط توحید ہے۔ توحید کی شرط یہ ہے امامت اور ولایت، اور ولایت اور امامت کا تصور اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، پیغمبر کی اتباع۔ اللہ کی محبت ہے لیکن اس میں کیا ہے؟ اتباع کرنا پیغمبر کے۔ ایمان اور عمل صالح، خدا کریم کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، جو بھی نیک اعمال انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا الجنت جزاء کل مؤمن محسن، جنت ہر نیک عمل انجام دینے والے کے لیے صاحب ایمان کی جزا ہے۔ جو صاحب ایمان ہے ان کا جزا، ان کا بدلہ جنت ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری، قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآب جنات عدن مفتح لهم ابواب، صاحبان تقوی کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، وہ دائمی جنتی ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، ہمیشہ جنت دروازہ۔ جو تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ امام المتقین کھڑے ہیں جنت دینے کے لیے، بانٹنے کے لیے، ان کے بیٹے ہیں جوانہ جنت کے ساتھ۔ چوتھی شرط نیک اوصاف اور اخلاق ہو جنت کے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ من عطا اللہ بواحد منہ اوجب اللہ لہ الجنہ، انفاق من الاقتار والبشر جمیع العالم والانصاف من نفسه۔ 20واں رمضان ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، مقدر بنانا چاہتے ہیں، قرآن نازل ہو چکا ہے، تو جنت کی کیا صفت ہے؟ 3 ایسے کام ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خدا کے لیے انجام دے دے تو خدا اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تنگ دستی ہونے کے بعد، خزانہ ہونے کے بعد 10 روپیہ 2 روٹی کسی کو دے دینا، یہ کمال نہیں ہے۔ تنگ دستی میں انفاق کرنا، تنگ دستی میں خرچ کرنا، جب نہ ہو تو خرچ کرنا، ہر ایک کے لیے خوشی روی اور خوش خلقی، ہر ایک کے لیے اچھا اخلاق، خوش خلق ہو، جنت واجب ہے۔ عدل و انصاف کی رعایت کرتا ہو، انصاف اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنے بچوں میں، اپنے شوہر میں، اپنے بیوی میں، اپنے ماں باپ، سب کی زندگی میں انصاف، بیلنس لائف ہو، بیوی ہو، ساس ہو، ننند ہو، سسر ہو، کوئی بھی ہو، سب کے رشتے الگ ہیں، سب کا مقام الگ ہے، سب کے درمیان میں رعایت، عدل، انصاف، اس لیے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، جن کی تلوار بھی چلتی ہے تو عدل کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ مہمان نوازی کے لیے پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، جو مہمان رکھتے ہیں الضیف دلیل الجنہ،
مہمان جنت کا رہنما ہے، قائد ہے، لیڈر ہے جنت کا۔ سخاوت کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا الجنت دار الاسخیاء، جنت سخی افراد کا گھر ہے۔ اس کے بعد صبر و شجاعت اور جہاد کے لیے بھی آیات اور روایات میں اس کی جزا جنت قرار دی گئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عدل و انصاف کی رعایت۔ دوسرا فقرہ ہے وَأَغْلِقْ عَنِّي فِيهِ أَبْوَابَ النِّيرَانِ، خدایا آج کے دن مجھ پر جہنم کے دروازے کو بند کر دے۔ اغلق، بند، یہ کھلنے کی ضد ہے۔ جنت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے دروازے ہمارے لیے بند کر دے۔ اس دعا کے پہلے جملے میں جنت کے دروازہ ہم کھلوا رہے ہیں اور دوسرے جملے میں جہنم کے دروازے بند کرانے کی تمنا کر رہے ہیں۔ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے دروازے ہیں، ابواب کہا ہے۔ جو لوگ دروازے کے قائل ہی نہیں ہیں کہ شہزادی کے دروازے پہ دروازہ نہیں تھا، گھر پہ دروازہ نہیں تھا، تو کیسے لوگوں نے جلا دیا۔ ان دعاؤں سے دیکھیں، دعائے ندبہ، انبیاء و مرسلین کی زندگیاں، جناب موسیٰ کا زمانہ، دروازہ، اور پھر اللہ نے جنت تو پہلے بنایا، اس کے دروازے کیوں رکھے؟ حدیث معصوم سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، مگر جہنم کے کتنے دروازے ہیں اس کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے۔ احادیث سے واضح کہ ہر دروازے الگ الگ نوعیت کے گناہوں کے لیے ہیں۔ ان جہنم لموعودہم اجمعین لہا 7 ابواب لکل باب منہ جزء مقسوم، اور ان سب کا وعدہ گاہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے اس کا ایک حصہ مخصوص ہے۔ جو بات اس دعا کے پہلے فقرے کے ذیل میں کہی گئی تھی وہی یہاں بھی کہی جائے کہ صرف دعا کرنے اور خواہش اور درخواست کرنے سے جہنم کے دروازے بند نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح، اچھا نیک کام کرتا رہے، انجام میں خود بخود گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا، اور جو گناہوں سے محفوظ رہے گا اسے لیے جہنم کے دروازے تو بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جن کاموں کی بنیاد پر انسان جنت میں داخل ہوگا اور وہی کام جہنم میں جانے سے روک دیں گے۔ جن کام کی بنیاد پر انسان واصل جہنم ہوتا ہے وہی دخول جنت کے لیے مانع ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ حدیث معصوم میں ان اسباب کا ذکر کیا گیا ہے جس کی بنا پر انسان خود پر جہنم کے دروازے بند کر سکتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو لوگ اپنے لیے جہنم کے دروازے بند کر سکتے ہیں، بند کر دیں گے۔ اس میں ہے کہ کیسے بند ہوتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 چھوڑ دو۔ نماز، روزہ اور صدقہ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جہنم کے دروازے بند کرا دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہے انا حرام علی المتحجدین، تہجد نماز شب پڑھنے والوں کے اوپر میں حرام ہوں۔ انا حرام علی الصائمین، میں روزے داروں والوں پر حرام ہوں۔ انا حرام علی متصدقین، میں صدقہ دینے والوں پر حرام ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، روزے دار کے لیے جہنم کے مقابل میں ایک ڈھال ہے، ایک سپر ہے، جو انسان جہنم میں نہیں جا سکتا روزہ۔ لیکن روزہ ایک خاص اہم ترین عبادت، روزہ عام بھی ہو، خاص بھی ہو، اور خاص الخاص للہیت کے لیے روزہ تو انسان کامیاب ہے۔ 3 چیزیں آپ نے تہجد،
روزہ، صدقہ، یہ خود جہنم کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں پر حرام۔ چوتھی ہے محبت اور ولایت امیر المؤمنین، اللہ اکبر، محبت۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت یقیناً جہنم کے لیے ایک ڈھال ہے، اور انسان اگر اس محبت سے سرفراز ہو جائے تو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور محبت کا ایک معیار ہے، محبت ایک دولت ہے، ایک عظیم ترین سرمایہ ہے محبت۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، اور علی ابن ابی طالب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی کیف بک یا علی اذا وقفت علی شفیر جہنم وقد مد صراطه وقیل للناس جوزوا وقل لجہنم هذا لي وهذا لك فقال علی یا رسول اللہ من اولئک؟ قال اولئک شیعتک معك حیث کنتم۔ اللہ اکبر، عظیم ترین عبادت ہے، شب 20 ہے، مولا کائنات کے فضائل ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب کی مجلس ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اے علی، اس وقت تم کیسا محسوس کرو گے جب تم دوزخ کے اوپر واقع پل کے اوپر کھڑے ہوگے اور لوگوں سے اس وقت کہا جائے گا اس پل پر سے گزرو، اور تم اس وقت جہنم سے خطاب کرو گے یہ شخص میرا ہے اور یہ تیرا ہے، یہ لے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو میرے ہوں گے؟ تو رسول خدا نے فرمایا وہ آپ کے شیعہ ہوں گے، جہاں آپ رہیں گے وہاں یہ بھی رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً یہ حدیث اس جیسی اور بھی حدیثیں بات پر گواہ ہیں کہ ولایت محمد اور آل محمد کے حامل، ولایت آل محمد رکھنے والے جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہے۔ مگر یاد رہے کہ اہل بیت کا موالی اور شیعہ ہونا عمل اور اتباع پہ موقوف ہے، کہ عمل بھی ویسا ہو جس پر علی فخر کرے۔ بشارت المصطفیٰ میں یہ بات ہے کہ ایک دن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور مسکرا رہے ہیں، حشاش بشاش ہیں۔ مولا کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ بڑے مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں؟ کہا خوشی کی بات ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی جبریل آئے اور انہوں نے کہا میں نے علی کے شیعہ کو معاف کر دیا، علی کے چاہنے والوں کو بخش دیا، چاہے وہ نیکوکار ہوں یا برے ہوں۔ فضائل علی بن ابی طالب، بشارت المصطفیٰ کتاب ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ بات سنی تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ بابا گوار ہے نا، میں اپنی آدھی زندگی کی نیکی آپ کے شیعوں کو دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بابا نانا گوار ہے نا، میں اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں علی کے شیعوں کو دیتا ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آئیں، آواز دیا میں علی کے شیعوں کو آدھی نیکی دے رہا ہوں۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں بھی اپنی زندگی کی آدھی نیکی اللہ اکبر علی کے شیعہ کو دیتا ہوں، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے وزنی ہو، اس کی زندگی کا عمل۔ اللہ اکبر، بات آئے گی جس کے اوپر آپ توجہ نہیں کر پائیں گے اور سمجھ نہیں پائیں گے کہ کتنے عظیم بارگاہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ پیغمبر اسلام نے کہا میں بھی سخی ہوں، میں بھی اپنی آدھی زندگی کی نیکی علی کے شیعوں کو دیتا ہوں۔ فوراً جبریل آئے، اللہ کہتا ہے سخاوت میں نے پیدا کیا، کرم میں نے پیدا کیا ہے، اگر تم لوگ اتنے سخی ہوں تو اللہ کہتا ہے میں نے علی کے شیعوں کو معاف کر دیا، بخش دیا۔
چاہے وہ نیکوکار ہوں اور چاہے برے ہوں۔ علی کی محبت برائیوں کو ختم کر دیتی، راک کر دیتی۔ ولایت علی ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا، اور گناہ اور غلطیاں اور معصیت ہو تو ولایت علی نہیں آ سکتی۔ آدھی زندگی کا اندازہ لگانا ہے تو بات آ گئی، تو ایک جملہ اور سنتے جائیے۔ یہ آدھی زندگی کا مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ نے آدھی زندگی کی نیکی دی، امام حسن نے آدھی نیکیاں دی، اور امام حسین اپنی آدھی نیکیوں کے دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ خود علی ابن ابی طالب اپنی زندگی کی آدھی نیکی، اور خود پیغمبر اسلام اپنی زندگی کی آدھی نیکی دے رہے ہیں۔ شیعہ نے علی ابن ابی طالب، آدھی زندگی کو سمجھنا ہے علی ابن ابی طالب کا تو ایک لمحہ ہے۔ محشر کا میدان ہے، حساب و کتاب جاری ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے جو موضوع ہے۔ اعمال تولے جا رہے ہیں، کسی کے اعمال کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کے اعمال کے ترازو ہلکے ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئی، برائیاں زیادہ ہو گئیں۔ اب وہ پریشان حیران، اتنے میں ایک مرتبہ ندا آئی، اللہ کریم ہے کہ میدان محشر میں کوئی ہے تمہاری جو مدد کر سکتا ہے اسے بلاؤ۔ تو اس نے پورے اپنے علاقے والے کو کہا کہ کوئی میری ہیلپ کر دو۔ محشر میں کوئی کسی کی مدد کرے گا؟ وہاں تو پیسے کوڑی چلیں گے نہیں، رشوت چلیں گے نہیں، ہر انسان اپنے چہرے کو چھپائے ہوگا کہ ہم سے کوئی مانگے نہیں۔ اس عالم غربت میں انسان کیا دے سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی وہ اتنا اچھا آدمی تھا کہ اس کے پورے علاقے والوں نے کہا کہ اللہ یہ بڑا اچھا تھا، ہم سب اپنی نیکیاں دے دیتے ہیں، اسے بخش دے۔ ساری نیکیاں دی، اسے بخش دیا گیا، وہ جنت میں گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا ساری جنت مجھے مل گئی؟ ساری جنتوں کے مالک بنا دیا اللہ۔ وہ تو جنت میں چلا گیا، سارے نبیوں مرسل کو کیا دے گا؟ یہ ایک عام لوگوں نے نیکیاں دی ہے تو وہ جنت کی کس منزل پہ فائز ہو۔ اب پورا علاقہ، وہ جنت میں چلا گیا، پورا علاقے والے نہتے ہو گئے، ساری نیکیاں تو انہیں دے دی، آپ کیا جائیں؟ پھنس گئے محشر کے میدان میں۔ چونکہ نیکی کی تھی، اللہ نے پھر موقع دیا کہ تم نے کسی ایک کے لیے نیکی کی ہے تو لہذا نیکی کے راستے تمہارے کھلے ہوں گے، خیر کا راستہ کھلا۔ حیا علی خیر العمل ہے، اچھے عمل کی طرف آؤ۔ اس وقت ندا آئے گی، علی مشکل کشا علی، یہ لوگ مشکل میں پھنس گئے، ان کی مدد کرو۔ پروردگار کیسے؟ انہوں نے سارے اعمال کو ایک بندے کی بخشش کے لیے، نجات کے لیے دے دیا۔ اب ان کی بخشش کر دیں کس کے ذریعے؟ پروردگار کا شب ہجرت جو رسول خدا کے بستر پہ تم سوئے تھے، اس میں سے جو رات میں تم نے ایک سانس لی تھی، جتنی سانسوں میں سے ایک سانس انہیں دے دو، پورا علاقہ بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ جس کی ایک سانس میں پورے علاقے والے کو درگزر کر دیا جائے، معاف کیا جائے، اس کے زندگی کی آدھی نیکیاں کیا ہوگی؟ ناز کرو۔ اسی لیے کہا گیا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے، یقیناً یہ حدیث بڑی عظیم ہے۔ شیعہ ہونا ایک بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن شیعہ جو اتباع کرے، نعوذ باللہ، دشمن اہل بیت سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقی علی والا وہی ہوتا ہے جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔ امام علی کا راستہ وہی ہے جس کا ذکر سورہ الحمد موجود ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے جس پر اللہ نے نعمتوں کا نزول کیا ہے۔ دخول جہنم کے اسباب کیا ہے؟ جہنم میں داخل ہونے کا سبب کیا ہے؟ حدیث میں جہنم میں جانے کے بہت سی وجہ ہیں، جس میں سے جھوٹ اور کذب۔ جھوٹ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اذا کذب العبد فجر واذا فجر کفر واذا کفر دخل النار، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فاجر ہو جاتا ہے، جب فاجر ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہوتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔
یاد رہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہر قسم فقہی اعتبار سے موجب کفر نہیں ہے۔ ہاں، ضروریات زندگی کی تکذیب، زندگی دین کا جھوٹلانا، ولایت کو جھٹلانا، احکام کو جھٹلانا، یہ کفر ہے۔ یہ مختلف اقسام ہیں۔ عالم بے عمل، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا العلماء رجلان، رجل عالم اخذ بعلمه فهذا ناج وعالم تارك لعلمه فهذا هالك ان اهل النار ليتعظون من نتع الريح العالم التارك لعلمه۔ علماء دو طریقے سے ہیں، کچھ عالم بعمل ہیں جو نجات یافتہ ہیں، کچھ عالم بے عمل ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ اہل جہنم ان کی بدبو سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ خالق کائنات نے اس برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں ہماری دعا یہی ہے کہ خدا ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرما جس کی بنا پر جنت نصیب ہوگی اور اس برائیوں سے نجات ملے گی جس کے سبب جہنم، آتش جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، یقیناً علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بہت عالی ہے، بہت عظیم ہے، اور اتنی عظیم ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مولا امیر المؤمنین ان کی زندگی اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رہبری دی، ان کو قائد بنایا، ان کو امام بنایا، اور منزل کمال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی بن ابی طالب کو فائز کر دیا۔ علی انت وشیعتک ہم الفائزین، علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، نجات یافتہ ہیں۔ ان اللہ یامرک حب علی ابن ابی طالب، اللہ کا حکم ہے کہ تم علی ابن ابی طالب سے محبت کرو۔ محبت علی ابن ابی طالب ایک عظیم دولت ہے، لیکن محبت حکم کے انداز میں ہے، جذبات میں نہیں۔ مولا علی کے گردن میں رسی ہے، جناب قمبر کے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن جناب قمبر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، چہرے پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت علی کا کیا حکم ہے۔ ایسے حالات میں بھی علی کی حکم کا انتظار کرنا یہ ان کے غلاموں کا کام ہے، کہ چاہنے والوں کا کام ہے۔ کوئی اور ہوتا جذبات میں تلوار اٹھا لیتا۔ محبت جذبات کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت اتباع کا نام ہے۔ اور جب اطاعت اور اتباع انسان کی زندگی میں آ جائے تو ہر منزل پر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً جب انسان حسنات کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ شب قدر خیر و برکت کی شب ہے۔ حسنہ کی تعریف، اچھائیوں کی تعریف، یا علی تمہاری محبت ایک حسنہ ہے، ایک نعمت ہے۔ حسنہ نیکی کو کہتے ہیں جس کی جمع حسنات ہے، اور حسنات کی تعریف میں لکھا گیا ہے کہ حسنہ اس نعمت کو کہتے ہیں چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، جس کے پاس سے انسان کی روح اور جسم کو خوشی ملے، اور اس کی ضد ہے سیاح۔ یا علی حبک الحسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مکے میں طواف کے درمیان میں پڑھا جاتا ہے، دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ۔ حسنہ ولایت علی، محبت علی ہے، سیاح بغض علی۔ ہر وہ صحیح، ہر وہ خرابیاں، نقص اور عیب ہے جو بغض علی کی وجہ سے ملتی ہے، اور حسنام ولایت علی ابن
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بس لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں ہی نیکی عطا فرما، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی نیکی دی اور جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرمایا۔ ان دو آیتوں سے لوگوں کے طرز تفکر کا اندازہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں صرف دنیا ہی کی فکر ہے اور اپنی زبان حال سے صرف اور صرف دنیا کی نعمتوں ہی سے خدا چاہتے ہیں، آخرت کی فکر انہیں نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم نے ان کے لیے کہہ دیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی نعمتوں سے سرشار رہنا چاہتے ہیں، لہذا دنیا اور آخرت میں ہر وہ چیز جو رضائے معبود کا سبب ہو اسے طلب کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انہا حسنۃ سعۃ فی الرزق ومعاش حسن خلق فی الدنیا ورضوان اللہ والجنۃ فی الآخرہ۔ حسنہ یعنی رزق، روزی میں وسعت، دنیا میں حسن خلق، اللہ کی رضایت، اور آخرت میں جنت۔ گویا امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں حسنہ کے مصادیق کا شمار کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث میں ان کے مصادیق کا بھی ذکر کیا ہے، جسے اللہ کا شکر بجا لانے والا دل اور ذکر خدا کرنے والا زبان اور با ایمان زوجہ، یہ سب حسنات ہیں۔ شکر کرنے والا دل ہو، ذکر کرنے والی زبان ہو، با ایمان بیوی ہو، سب یہ حسنات میں ہیں۔ ان سے واضح ہوا کہ خیر اور حسنہ کا مفہوم ملتا جلتا ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے حسنہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جب دل کا شاکر ہونا، زبان کا ذاکر ہونا، دوسروں کے لیے حسن خلق کے ساتھ پیش آنا مسلم نیکی اور حسنہ ہے، تو ان کام کو خلوص دل سے بارگاہ رب العزت میں پیش کرے تاکہ ان نیکیوں کی سند قبول ہو جائے، رزلٹ مل جائے، اور ایک نیکی کے عوض اللہ کی بارگاہ میں 10 نیکی ملتی ہے۔ من جاء بالحسن فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راہ میں ایک حسنہ کرتا ہے اللہ اس کے مقابل میں 10 دیتا ہے۔ جو بھی خدا کی بارگاہ میں ایک نیکی کرتا ہے اس کے 10 جناب۔ حسنات نیکی قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ حسنات کیسے قبول ہوتے ہیں؟ ایک شرط صحت بھی ہے اور شرط قبولیت بھی ہے۔ ہر نیکی قبول اس وقت ہوگی جب انسان با ایمان ہو، ہر نیکی اس وقت قبول ہوگی جب انسان متقی ہو، ہر نیکی اس وقت قبول ہوگی جب ولایت اہل بیت، اس کے بغیر کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے انسان کو بارگاہ رب العزت میں آمادہ ہونا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہر عالم میں انسان کو کامیاب، کامران، سرفراز کرتی ہے۔ لہذا محبت علی ابن ابی طالب اگر انسان کی زندگی میں آ گیا تو ہر منزل پہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ انسان کی زندگی سے ترک ہو گیا، ختم ہو گیا، تو انسان نجات نہیں پائے گا۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل و شہادت، امیر المؤمنین جن کی محبت حسنہ ہے، جن سے بغض سیاح ہے، اللہ اکبر، 19 ماہ رمضان گزر گئی، 47 ہجری میں ماہ رمضان کے 19 شب کو جب تہائی حصہ گزر گیا، جناب امیر نے تجدید وضو کے لیے مکان سے صحن میں تشریف لائے۔ اس وقت مرغابیوں نے آپ کو گھیر لیا، اپنی زبان میں کہنے لگی لا الہ الا اللہ، یہ آوازیں ہیں جن کے بعد گریہ اور ماتم کی آواز بلند ہوئی۔ جناب ام کلثوم سے کہا اے نور چشم، ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد حضرت مسجد میں تشریف لے گئے
اس وقت مسجد کی قندیلیں گل ہو گئی تھیں۔ آپ نے بعد نماز آئے نماز تہجد گلدستے پہ جا کے اذان کہی، کوفے کے ہر گھر میں علی کی آواز پہنچی۔ عبد الرحمن ابن ملجم اذان کی آواز سن کر مسجد میں آیا، جہاں لوگ سوتے تھے وہاں آ کے پڑ گیا۔ بعد فراقت اذان سونے والوں کو جگایا امیر المومنین نے۔ نماز صبح کے لیے مشغول ہوئے۔ جس وقت آپ سجدہ اول سے سر اٹھا رہے تھے اس وقت ابن ملجم شکی نے زور سے تلوار فراق مبارک پر لگائی کہ پیشانی اقدس شگافتہ ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔ جب یہ آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو سب وہاں جمع ہو گئے۔ حضرت کو زخمی دیکھ کر سر و سینہ پیٹنے لگے، زور زور رونے لگے، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، زمین کو زلزلہ آنے لگا، عالم میں آندھی چھا گئی۔ جبریل زمین و آسمان کے درمیان میں ندا دے رہے بخدا وسیع خدا شہید ہو گئے، رکن دین گر پڑا۔ حسنین یہ آواز سنتے ہوئے روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے، حضرت کو زخمی دیکھ کر غش پا گئے، اور جب آپ کو غش سے فاقہ ہوا تو خود اشارے سے نماز پڑھی۔ امام حسن نے نماز جماعت پڑھانے کے واسطے فرمایا اور سب لوگ آپ کو دیکھنے کو جمع ہو گئے۔ ناگہاں حذیفہ یمانی بھی ابن ملجم کو راہ سے پکڑ کر مسجد میں لائے اور سارے خلقت اس ملعون پر لعنت کرنے لگی۔ حضرت نے اس کو دیکھ کے فرمایا اے بدبخت، قیامت کا جملہ تو یہی ہے، اے بدبخت، میں نے ہمیشہ تجھ پر احسان کیے، تو نے کیا کیا؟ وہ کھڑا رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اللہ اکبر۔ جناب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے فرمایا آب و تام دیا کرنا، آرام سے رکھنا، اگر میں اچھا ہوا تو مجھے قصاص اور بدلہ لینے کا اختیار ہے، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر اسے فقط ایک ضرب شمشیر لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی۔ الغرض حسنین ایک کمبل میں حضرت کو لٹا کر لے کے چلے، عبادت گاہ تک لائے، اور اس وقت اہل بیت میں قیامت برپا ہو گئی۔ ہر در و دیوار سے فریاد و علیہ و امامہ کے بلند ہونے لگے۔ نعمان جراح نے زخمی دیکھ کر امامہ سر سے پھینک دیا اور کہنے لگا یہ تلوار زہر کی بجھائی، اس کا زخم علاج پذیر نہیں ہے۔ بہرحال 21 ماہ سیام کو شب جمعہ کو زہر کا اثر تمام بدن پر مبارک میں پھیل گیا۔ اس وقت آپ نے لوگوں کو بلایا اور واضح پند فرمائی اور امام حسین کو اپنا خلیفہ اور جانشین راز امامت عنایت فرمائی۔ کچھ وصیتیں کی ہیں کہ منقول ہے کہ اس وقت حسنین ایک پیالہ دودھ حضرت کی خدمت میں لائے اور آپ نے وہ سب نوش فرمایا۔ بعد اس کے ابن ملجم کو پیاس کی یاد کی اور حسنین سے اشارہ کیا کہ تمہیں خدا کی قسم جس طرح کے دودھ میرے لیے لائے ہو اسی طرح دودھ ابن ملجم کے لیے بھی لے آؤ جانا۔ اس کے بعد حضرت اپنے اور اولاد کی طرف متوجہ ہوئے، آواز دیا پہلے اس کے ہاتھوں کو کھول دو پھر سے شربت پلاؤ۔ علی قاتل کو بھی اس طرح سے ہاتھ بدھا پسند نہیں کرتے، مولا یہ کوفہ ہے، قاتل کے ہاتھ بدھے آپ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بیٹیاں کوفے میں پسے گردن ہاتھ بدھے ہوئے کوئی کھجور مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے، علی کی بیٹیاں اسیر کر کے لائی جا رہی ہیں۔ ظالم کے ظلم کی انتہا ہو گئی اور فضا میں آواز بولی الا قتل الحسین بکربلا، اللہ ذب الحسین میں کربلا، یہ کربلا میں گونجی تھی، لیکن یہاں قد قتل امیر المومنین کی آواز، یہاں تو کم از کم حسنین چلے گئے، لیکن جب حسین کی آواز گونجی تھی اللہ قتل الحسین میں کربلا، کوئی نہیں تھا۔ سید سجاد ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹواتے ہیں اور اپنے باپ کا سرنوں کے نیزہ پہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ بن بھائی کے ہو گئی، میں بن باپ کے ہو گیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنے لگے، بابا میرا شہید ہو گیا۔
فضا میں آواز گونجی، لیکن کم از کم تسلی تشفی دینے والے موجود تھے۔ یہی وہ کوفہ ہے جہاں علی کی بیٹیاں اس طریقے سے بازار میں ننگے سر اور اس طرح اسیر کر کے لائی گئیں۔ کوئی ہمدم، کوئی ساتھی، کوئی مونس مددگار نہیں ہے۔ اسی کوفے میں سکینہ پانی مانگ رہی ہیں، کوئی انہیں عطا کرنے والا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اسیر کر کے کوفے کے بعد شام لائے گئیں اور اس کے بعد اسیر ہوئیں۔ یہ منظر ہمیشہ یاد رہا، کوفے اور شام کا منظر۔ ہائے علی مارے گئے، ہائے علی قتل ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، اسے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما۔ ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حسنہ ولایت علی سے ہم حاصل کریں، سیئہ ہم سے دور فرما، اعمال کو قبول فرما، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، جہنم کے دروازے ہمارے لیے بند کر دے، ہمیں آل محمد کا مطیع و فرما بردار بندہ بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ و ابن خیرتہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔